तमाम ज़िला किश्तवाड़ की बाशऊर बागयूर आवाम को मेरा आदाब व सलाम। तमाम हिंदू मुसलमान भाई बहनों को मेरा आदाब व सलाम। जैसा कि तमाम किश्तवाड़ के लोगों को ये इल्म हुआ, ये जो पता चला कि हमारा जो किश्तवाड़ का एक नौजवान जीशान जी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर चुके, मेरी ये दुआ है उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करे और हिम्मत और ताकत दे। इस दुख की घड़ी में मैं और मेरा परिवार जीशान जी के घर वालों के साथ बराबर दुख में शरीक हैं, लेकिन एक अफसोस होता है मुझे, क्योंकि जब मेरा किश्तवाड़ का कोई नौजवान इस दुनिया फ़ानी से चला जाता है और हम लोग जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर की रियासतों में भेजते हैं, ये सोच कर कि हमारे बच्चे कुछ बने, हमारे बच्चे जो हैं तालीम हासिल कर सकें। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि आज का दौर जो है, इस वक्त मतलब ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, लाजमी है। और हम लोग जो है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसके कारण हमें बाहर की रियासतों में अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। और जब ये रात को ये खबर सुनी कि जीशान जी की 2 मंजिला इमारत से गिरकर मौत हुई, मेरी ये ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ की तमाम सीनियर ऑफिसर साहिबान से, जिनका दूर दूर तक जिनकी पहुंच है, मेरे डीसी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, जैसा कि ये बच्चा जो हमारा जो किश्तवाड़ की मतलब हमारे देश का जो है भविष्य है और हमारे किश्तवाड़ का भविष्य था, जो पढ़ने लिखने के लिए देशभक्त यूनिवर्सिटी में गया था अपनी तालीम हासिल करने के लिए, उनकी वहाँ पर अमवात होती है। किस कारण होती है, कैसे होती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर उसका गिरने से उसकी मौत हुई थी, अगर गिरने से वो नीचे गिरा था, तो वहाँ की प्रशासन जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉलेज की थी, मैनेजमेंट जो थी, वो क्या कर रही थी? आखिर उसके लिए वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं उनको मिला? क्या एम्बुलेंस नहीं था वहाँ पर? क्या एम्बुलेंस वो अफोर्ड नहीं कर पाते? एक दूसरे किसी नौजवान साथी ने, अपने क्लासमेट ने उसको अपने मोटर बाइक पर हॉस्पिटल तक पहुंचाया और बाद में उन्होंने दम तोड़ा। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में अभी भी देखा कि इरशाद साहब जो उनके फादर हैं, जीशान जी के फादर हैं, तो वो रो रहे थे, क्योंकि मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी हिम्मत दी है कि वो उस वक़्त वहाँ पर खड़े हैं, अपने बच्चे को सामने देखकर भी, उसकी लाश को देखकर भी वो उसको अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया है। अल्लाह ताला हौसला दे, सब्र जमील अता करे हमारे जीशान बेटे को, क्योंकि यहाँ पर भी उसके दोस्त जो हैं वो भी गमज़दा हैं। तमाम किश्तवाड़ जो है गमज़दगी में है इस वक्त। पूरा किश्तवाड़ इस वक्त नम आंसू से जीशान जी का नाम ले रहे हैं। तो बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि हमारे बच्चों के वो दोस्त भी थे, बेस्ट फ्रेंड थे, और वहाँ पर इतनी दूर जाकर माँ बाप कल रात से ही यहाँ से जब बाप गया होगा तो उस पर क्या बीती होगी, क्या हालात होंगे उसके। अकेले गए हैं। माँ बाप की हिम्मत देखे कि अल्लाह ताला ने उनको वो हिम्मत बख्शी है, क्योंकि एक बाप ही जानता है कि अपने बेटे को कैसे वो वहाँ पर देख रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख कर कि जब रात को मैसेज आया, मैं उसी वक्त से मुझे नींद तक नहीं आई कि जीशान जी का वहाँ पर गिरने से उनकी जो है मौत हुई। बहुत जो मैंने जब व्हाट्सएप पे देखा न्यूज़ वो देखी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे जो जीशान जी थे वो इस दुनिया में नहीं रहे
اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے۔ اور میری یہاں کے جموں کشمیر کے یونین ٹیریٹری کے ایل جی صاحب سے، جو ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہیں منوج سنہا جی سے، اور خاص کر کے میری یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیم سے، پوری ٹیم سے، ڈی سی صاحب سے، ایس ایس پی صاحب سے یہ پرزور اپیل ہے کہ اس چیز کی چھان بین کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، آخر کار جو ہماری جو وہاں پر دیش بھکت یونیورسٹی ہے، وہاں پر کیا کیا فیسلٹیز نہیں ہے، جو فیسلٹیز وہاں پر پرووائڈ بچوں کو نہیں کی جا رہی ہے۔ اب سہمے ہوئے ہیں تمام ماں باپ، یہ کہہ رہے ہیں کیا بچوں کو ہم یہاں باہر کے راستوں میں ہم پڑھانے بھیجیں۔ کمپٹیشن کا زمانہ بے شک ہے، لیکن کمپٹیشن وہی کر سکتا ہے جو باہر، جو لوگ وہاں پر وہیں کے رہنے والے ہیں وہی وہاں پر پڑھ سکتے ہیں ان یونیورسٹیز میں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کشتواڑ کے بچے جو ہیں وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نہ ان بچوں کا کوئی پتہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کہاں پر ہے، کلاس میں ہے یا کلاس کے باہر ہیں یا کچھ بھی۔ جیسا کہ ان کے فادر صاحب نے کہا کہ 15 20 کال میں نے ٹیلی فونک پتہ کرنے کی کوشش کی، میرا بچہ کیسا ہے، کیا ہے حال ہے ان کا، کیسے ہے، اور 4 لاکھ روپیہ یہ سالانہ جو ہے فیس لیتے ہیں، تو اکاموڈیشن کیا دیتے ہیں ان بچوں کو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور وہ ماں باپ جن نے اپنے بچوں کو محنت کر کے ان کو پڑھانے کے لیے وہاں بھیجا ہے، لیکن وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی جو غلطیاں ہیں اس کو در انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کو اس کی پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ آخر کار اگر بچہ گر گیا تھا، اگر بچہ وہاں پہ 2 منزلہ عمارت سے گر گیا تھا، تو اس بچے کو وہاں پر ایمبولینس سے ڈاکٹرز کے پاس لے کر وہ اس ایڈمنسٹریشن کا کام تھا، جو ایڈمنسٹریشن وہاں یونیورسٹی کی ہے، پرنسپلز ہیں، باقی جو ٹیچرز ہیں یا وارڈنز ہیں یا باقی جو وہاں پر جو سینئر آفیشلز ہوتے ہیں ان کے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ہاسپٹل میں لے کر اس کو علاج کرواتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی جان بچ سکتی تھی، لیکن انہوں نے لاپرواہی دکھائی ہے۔ اس لاپرواہی کے لیے میں یہاں کی پرشاسن سے بھی اور ایل جی انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کی فوری طور انکوائری کی جائے اور ان کے ماں باپ کو انصاف ملے، اور ہمارے جو ہمارا جو جوان بیٹا جو ذیشان جی اس دنیا فانی سے چلا گیا، میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے لواحقین کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے پورے پریوار کو، ان کے بہن بھائیوں کو صبر و جمیل عطا کرے، اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا کرے۔ اور ہم پوری بیگ فیملی، پورا کشتواڑ، پورا میرا پریوار، میرا پریوار، میرے بچے، میرے تمام لوگ جو ہے ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ لہٰذا میں کچھ زیادہ نہ کہتے ہوئے، کیونکہ دل بہت دکھی ہوا ہے، کیونکہ جوان کی موت سے کیا دکھ ہوتا ہے کہ ایک چڑھتا سورج تھا وہ، اور اچھا بچہ تھا وہ، میں نے دیکھا بھی تھا، میں اس سے ملا بھی تھا، یہاں پر شریف النفس بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور میں اپنے دل سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ان کے ماں باپ کو صبر و جمیل عطا کرے، اور ان کو اس غم کی اس گھڑی میں ان کو صبر عطا کرے۔ میں یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ باقی میں کچھ نہ کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ پورا کشتواڑ دکھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ میں نے لوگوں سے سنا کہ کون بھیجے گا باہر کی ریاستوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا ہے کہ اپنے ہی کشتواڑ میں جتنی بھی ان کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہو وہ اپنے گھروں میں یہیں پر حاصل کریں، تاکہ یونیورسٹیز ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رزق رکھا ہے، رزق رساں کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا رزق آپ تک پہنچ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ باقی سب اللہ تعالیٰ، جیسے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
باقی اس دنیا فانی سے ہر کسی کو جانا ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے بچھڑنے کا. جب کوئی نوجوان ساتھی بچھڑتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے، اور خاص کر کے جو اپنا پریوار کے نزدیک ہو، اپنا دوست ہو، اپنا کشتواڑی ہو، اپنا مطلب پہچان کا ہو، تو بہت دکھ ہوتا ہے. میری یہی دعا ہے کہ ارشاد صاحب بیگ صاحب کو اور ان کی وائف کو اور ان کے لواحقین کو اس بچے کی موت کے صدمے سے ہمت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ذیشان جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. میں اسی کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.